محبت ایک ایسا داعیہ ہے کہ جس میں کسی کے لیے رجحان پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو سب سے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اب کسی سے محبت کرنا اگر سینے میں دل ہے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو کوئی محبوب بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو یہ تو طے ہے، جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا۔ جب دل ہے تو پھر دل میں کسی کی امنگ بھی ہوگی، پھر تڑپنا بھی ہوگا، پھر راتوں کے رات جگے بھی ہوں گے، پھر بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا، کسی کا انتظار بھی ہوگا، شب وصل کے لمحے بھی ہوں گے، ہجر کی پریشانیاں بھی ہوں گی۔ تو جب سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر دل میں کوئی محبوب بھی ہوگا۔ تو کسی سے ہم جو محبت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیا سبب ہے، وہ داعیہ کیا ہے جس سے کسی سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پر اہل علم نے بڑی تفصیلی باتیں کی ہیں، لیکن میں اپنی طبیعت کے مطابق دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، کسی کے کمال کی وجہ سے، فضل و علم کی وجہ سے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو مجھے بتاؤ جو کمال میرے رسول کو دیے گئے وہ کسی اور کا مقسوم ہو سکتے ہیں؟ بلغ العلا بے کمال ہی۔ تو پھر کائنات میں سب سے زیادہ حق میرے حضور کا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے اور انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تاکہ میری غرض پوری ہو۔ اگر یہ داعیہ محبت کا ہے، اور یقیناً بہت ساروں کی محبت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، اگر یہ داعیہ ہے تو بتاؤ ہمیں جتنی غرض آمنہ کے لال سے ہے کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ مشکل وقت جب نزع کا عالم طاری ہوگا اس وقت مشکل میں کون کام آئے گا؟ قبر میں کون کام آئے گا؟ پل صراط پہ کون کام آئے گا؟ اور حشر کے میدان میں کون کام آئے گا؟ اگر کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ جائے تو پھر ہماری محبتوں کے مستحق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ہم حضور سے پیار کریں کہ ہر آڑے وقت میں ہماری مدد اور نصرت آمنہ کے لال فرمائیں گے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، تو جب محبت کوئی کرے تو اس کے بدلے میں بھی محبت کی جاتی ہے۔ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا تو مجھے بتاؤ جتنی امت سے محبت آمنہ کے لال نے کی ہے کسی اور نے کی ہے؟ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے امت کے لیے کئی کئی دن تک رو رو کے دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ اور اس امت کے لیے بے چینیاں، اضطراب، امت کی بخشش کے لیے بےتابیاں اور راتوں کے رات جگے یہ کس نے کاٹے ہیں؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے۔ تو حضور نے جتنا امت سے پیار کیا ہے فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ قرآن بتاتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے
تو جتنا پیار امت سے رسول کریم نے کیا ہے سکی ماں بھی اتنا پیار نہیں کرتی. کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور یہ محبت کا بڑا داعیہ ہے. کسی کی خوبصورتی اور کسی کا جمال دل میں گداز پیدا کرتا ہے، اور اس صاحب جمال کے لیے دل میں رجحان پیدا ہو جاتا ہے. دنیا کے اوپر عمومی طور پہ جو محبتیں کی جاتی ہیں وہ حسن صورت کی وجہ سے کی جاتی ہیں. کوئی حسین ہو، کوئی مہوش ہو، کوئی دل فریب ہو، کوئی چشم غزال رکھنے والا ہو، کوئی زلف دراز رکھنے والا ہو، کوئی قد رانا رکھنے والا ہو، کسی کی آنکھوں میں مستیاں ہوں اور کسی کے لہجے میں رس ہو اور کسی کے ہونٹ گلاب کی پتیوں سے خوبصورت ہوں، تو لوگ رجحان قلب رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اگر محبت کا داعیہ یہ ہے کہ کوئی خوبصورت ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے، تو پھر زمانے میں آمنہ کے لال جیسا کوئی حسین تو لاؤ. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہیں مد بری. اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، وہ صاحب جمال ہے، تو پھر جو جمال میرے حضور کو دیا گیا وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. لکھاں آئے نبی زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاک پا جیا کوئی نہیں. اللہ نے وہ جمال دیا محبوب کریم کو. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے حضور. پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا پیکر بنایا، اللہ اکبر، ایسا جمال دیا اپنے محبوب کو کہ جس کی مثال نہیں ہے، جس کی مثل نہیں ہے. حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مثل او در عالم امکان متصور نیست. حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. جب خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کی مثال کیسے لائی جا سکتی ہے. خاکے تو خاکیوں کے ہو سکتے ہیں، تو جو پیکر نور ہو، پیکر جمال ہو، اس کی مثل لانا ممکن ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی بھی نہیں بنایا اور سایہ بھی نہیں بنایا. اور یہاں بڑی خوبصورت بات شیخ احمد نے کی، فرمایا کہ جناب کا سایہ نہیں تھا، تو فرمایا اس کا سبب کیا؟ کہا سایہ شے از شے لطیف تر است. کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف تر ہوتا ہے، لیکن حضور سے زیادہ لطیف کائنات کے اندر کوئی شے ہی نہیں. سایہ چے معنی دارت، تو پھر سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یار جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بے مثال محبوب کہ اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ جس کی مثل اور مثال لانا ممکن ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو وہ حسن، وہ جمال جو محبوب کریم کو دیا گیا اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لہجہ دیکھیے تو کتنا دل فریب ہے. ذرا غور کیجئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضور کے جمال کا تذکرہ چھیڑتے ہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے. بلبل پھول سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا. اور جو چکور ہوتی ہے وہ چاند سے آگے نہیں دیکھ سکتی، تو اس نے چاند کہہ دیا. بلبل نے گل ان سے کہا،
कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, चांद था किस जोर पर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो वो अल्लाह ने अपने महबूब को हुस्न अता फरमाया। हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हुस्न का बयान करते हुए फरमाते हैं कि लैलतुल इदहियान थी, 14वीं का चांद चढ़ा हुआ था और हुजूर लाल धारीदार यमनी चादर ओढ़े इस्तराहत फरमा रहे थे। मैं कभी हुजूर का चेहरा देखूं, कभी आसमान के चांद को देखूं। फरमाते हैं फिर मैंने फैसला किया, फायजा हो व आसानो इंदी मिनल कमर, मैंने कहा चांद नहीं मेरे हुजूर का चेहरा सोना है। तो चेहरा इतना खूबसूरत दिया, चेहरे पे जमाल इतना था कि बस ताब नहीं लाई जा सकती। आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुलिया जिन लोगों ने बयान किया है, जिन असहाब ने बयान किया है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़े सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया, वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। बाकी एक दूसरे से पूछते थे, यार हुजूर कैसे थे? मियां तुमने नहीं देखा? कहा देख कर भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। चेहरे पे चमक इतनी थी कि हुजूर को देखने की ताब नहीं थी। और जिन लोगों ने हुजूर का हुलिया बयान किया, या तो उन्होंने बचपन में हुजूर को देखा, या फिर वो बहुत करीबी लोग थे कि हुजूर को आलम इस्तराहत में देखा, हुजूर सोए हुए थे उनको देखा, तो वो हुजूर का हुलिया बयान करते हैं। हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं जो हुजूर का हुलिया बयान करता हूं तो उसका सबब है, मैंने हुजूर को एक खास तरीके से देखा। और वो क्या तरीका था? फरमाते हैं फलम्मा नजर तो इला अनवारे ही फवदा तो कफ़ी अला ऐनी खौफा मिन ज़िहाब बसरी, जब मैं हुजूर के चेहरे को देखता तो आंखों पर उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखता कि मेरी हुजूर के चेहरे की चमक से मेरी आंखों की बेनाई न जाती रहे। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आप जानते हैं हजरत हस्सान बिन साबित शायर हैं, और शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है। और फिर हुजूर का हुस्न जाहिर नहीं था, हुजूर का हुस्न छुपा हुआ था। सूफिया फरमाते हैं 70,000 बशरियत के पर्दे हुजूर के जमाल पे पड़े थे। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद गिरामी हैं। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की। और ये बात जहन में रखें, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसने हुजूर को ही देखा। हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फिल मनाम फकद रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान ख्वाब में आकर भी हुजूर की मिसल होने का दावा नहीं कर सकता है। और फिर दूसरी बात यह भी ज़हन में रखें, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसके ख्वाब में हुजूर कस्द, इरादे और मर्जी से आए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जनाब हमने आपको ख्वाब में देखा है, लेकिन मुझे इल्म नहीं होता कि मैं किसी के ख्वाब में गया हूं। ये मजलिस सजी है, मैं आपसे हम कलाम हूं। थोड़ी देर के बाद ये इख्तिताम को पहुंचेगी, मैं भी घर लौटूंगा, आप भी घर चले जाएंगे। आप सो जाएं, आंखों में दोबारा मंजर जाग पड़े, आप मुझे गुफ्तगू करता हुआ देखें, तो बाद में मुझे फोन करें जनाब हमने आपको देखा है, तो मैं कहूंगा मुझे पता नहीं, या मैं आपको देख लूं तो आपको नहीं पता होगा कि हम उसके ख्वाब में गए हैं। लेकिन रसूल करीम जिसके ख्वाब में जाएं कस्द, इरादे और मर्जी से जाते हैं। तीसरी बात, ख्वाब में किसी से कुछ वसूल करें या किसी को कुछ दें तो वो महज ख्वाब होता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी से कर्ज लेना था, रात ख्वाब में वो शख्स आया और आपको कर्ज दे गया, सुबह उठ के खाते से नाम काट देंगे या नहीं? आप कहेंगे ख्वाब में आया है। भूख में तड़पते हुए सो गए, रात 5 स्टार होटल से खाना खाया, सुबह नाश्ते की जरूरत पेश आएगी कि नहीं आएगी? यकीनन आएगी, क्योंकि ख्वाब में ये मंजर देखा है। वो क्या किसी ने कहा था 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरेबान था। कुछ नहीं होता, ख्वाब महज ख्वाब होता है। लेकिन अगर किसी ने ख्वाब में रसूल करीम को देखा और हुजूर ने कुछ अता किया तो वो हकीकत में अता किया। इमाम बोसीरी से पूछो,
رات چادر ملتی ہے خواب میں، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ اگر حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدی کے اندر لکھا، ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہوا اور کیا کہتا ہے، آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور در پہ نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دردہ، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردہ۔ اور میرے امام بولے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے گا تو ساری زندگی جتلائے گا۔ عارف عبد المتین نے قلم توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ کسی چودھری کا مانگت ہو، کسی سرمایہ دار کا بکاری ہو تو وہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے فلاں سے خیرات ملی ہے، اور جس کو مدینے سے خیرات ملی ہو وہ فخر سے کہتا ہے یہ خیر مجھے مدینے کی گلی سے ملا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ ہے، آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے۔ حضور کے دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، اسے عطا کرتے ہوئے میں خذ لے لے۔ وہ کہتا ہے میں نے حضور سے خواب میں روٹی وصول کر لی، بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں نے خواب میں ہی کھانا شروع کر دی۔ ابھی آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ تو اگر حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ یہاں مجھے ریاض النظرہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سویا اور میں نے خواب دیکھا، مسجد نبوی کا ماحول ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، حضور علیہ السلام مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ سلام پھرا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص کھجوروں کی ٹوکری لا کے پیش کرتا ہے۔ صحابہ کی عادت یہ تھی، ان کے باغوں میں جب پھل پکتا تھا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور پہلے پھل کو عربی میں باکورہ کہتے ہیں۔ تو وہ باکورے کی صورت میں کھجوریں تھی، حضور کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ خواب دیکھ رہے ہیں، حضور نے ایک ایک کھجور سارے نمازیوں کو تقسیم کی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے کھجور عطا کی، میں نے اس کو کھایا، اتنا مزہ آیا، اتنا سرور آیا کہ میرے دل میں بار بار آتا تھا حضور سے ایک کھجور اور مانگ لوں۔ لیکن پھر سوچا جب سب کو حضور نے ایک ایک دی ہے تو تجھے دو کیوں دیں گے؟ تو میں ادب حیا کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن دل میں ارمان تھے کاش کہ حضور ایک کھجور اور عطا کریں۔ اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ خیر میں نے وضو بنایا، نوافل پڑھے، مسجد نبوی میں آذان ہو رہی تھی، سنتیں ادا کی اور میں مسجد نبوی میں چل پڑا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، انہوں نے نماز پڑھائی، اور جو صورتیں رات خواب میں نے حضور سے سنی وہی صورتیں حضرت عمر نے پڑھی۔ میں سمجھ گیا میرے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، رات کو خواب دن کو تعبیر، جس طرح حضرت حذیفہ نے خواب دیکھا اور صبح حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اسجد علی جبہتک، میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام لیٹ گئے، فاستجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال صدق رویا کا یا خزیمہ، فرمایا خزیمہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے خواب کی تعبیر پوری کر لے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو خواب دن کو تعبیر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعبیر تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد حضرت یوسف بولتے ہیں یا ابت ھذا تعویل رؤیا یا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو کبھی تعبیر تک پہنچنے کے لیے کبھی کنان کے کنویں میں جانا پڑا، کبھی مالک ابن زغر کی قید میں پہنچنا پڑا،
کبھی مصر کے بازار میں بکنا پڑا، کبھی تہمتیں برداشت کرنا پڑی اور مصر کے جیل خانے میں تکلیفیں سہنا پڑی۔ 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی، کبھی رات کو خواب، دن کو تعبیر، کبھی تعبیر تک پہنچتے پہنچتے سال لگ جائیں۔ کہا میں سمجھ گیا یہ وہ والا خواب ہے، رات کو خواب دن کو تعبیر۔ جو صورتیں حضور نے خواب میں پڑھی تھیں، حضرت عمر نے بھی نماز میں وہی صورتیں تلاوت کی۔ خیر سلام پھرا تو میرے دل میں تھا اب باکورہ بھی آئے گا، واقعی کوئی ٹوکرا کھجوروں کا لے آیا۔ حضرت عمر بھی تقسیم کرنے لگے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرے تک آئے اور انہوں نے مجھے کھجور دی اور میں نے اس کو کھایا تو وہ رات والا ذائقہ تازہ ہو گیا۔ حضور سے تو ادب حیا کی وجہ سے عرض نہ کر سکا، لیکن جناب عمر سے تو دوستانہ تھا۔ میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے ایک کھجور اور دو۔ تو جناب عمر نے مانا خیز نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کے کہا علی اگر حضور نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ تو جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، چلو چوتھی بات بھی سن لیں۔ چوتھی بات صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ اور علماء نے لکھا اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ اگر اس اوکھے ویلے حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے ساز حوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ حضور علیہ السلام قصد اور ارادے سے آئے، حضور نے جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا، اور جس کے خواب میں حضور آئے جاگتے بھی حضور کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی حسن سبھی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو وہاں تو انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پوچھا حضرت شاہ عبد الرحیم نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے در سمین کے اندر اس واقعہ کو ذکر کیا۔ تو آقا کریم نے جو خواب میں حضرت شاہ ولی اللہ کے والد کو جواب دیا وہ یہ تھا جمالی مستور عن اعین الناس غیرتم من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، محب محبوب کو چھپانا چاہتا ہے۔ قتیل شفائی کا یہاں لہجہ دیکھیے، وہ کہتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا میرے حسن کو میرے رب نے لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 پردے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن چھپا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ مجھے بتاؤ جب چھپے ہوئے حسن کا یہ عالم ہے اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو حضور کا حسن پوشیدہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تو وہ حسن محبوب کائنات میں جس کی مثال نہیں، تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے، تو مجھے بتاؤ کائنات میں حضور جیسا حسین کون ہو سکتا ہے؟ وہ جمال دیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں
सुबहान अल्लाह मा अजमाला का मा अहसाना का मा अकमाला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। तो वो जमाल दिया अल्लाह ने अपने महबूब को। तो ये सारे दाइये जो मोहब्बत के हैं, किसी से मोहब्बत इसलिए की जाए तो फिर भी हुजूर से मोहब्बत करो, और किसी से मोहब्बत इसलिए की जाए तो फिर भी हुजूर से मोहब्बत करो, तो फिर मरकज मोहब्बत हुजूर करार पाते हैं। और एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो हो, मुझे बोलने में आज कुछ दिक्कत तो लग रही है, चूंकि मेरी तबीयत कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है। और आपकी अगर तवज्जो हो तो मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया वाले दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि जिससे मोहब्बत की जाए वो वफा भी करे। ऐसा होता है कि किसी ने तो किसी को टूट के चाहा, अपना सब कुछ लुटा दिया, आसमान से तारे भी तोड़ लाया, और जिंदगी की हर जो है वो पूंजी लुटा दी महबूब पर, लेकिन लाजमी नहीं है कि उस महबूब ने भी वफा की हो। कई लोग बेवफाई का दाग लिए सीने पे फिर रहे होते हैं कि मेरे साथ बेवफाई हुई। ये गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मोहब्बत ममनू, तो इसका मतलब ये है कि मेरे से बेवफाई हुई, मियां कोई और धोखा ना खाए। ये मैं सफर पे रहता हूं तो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैंने अपने दोस्तों से कहता हूं, ये देखो, ये तहरीरी एहतजाज कर रहा है, इसने किसी से प्यार किया होगा और उसने बेवफाई कर दी होगी, अब ये एहतजाज कर रहा है कि सनम बेवफा। मैंने कहा साहेब, तुमने उससे प्यार किया जिसने बेवफाई की, अब दागे बेवफाई सीने पे लिए जमाने को दिखाते फिरते हो। आओ ना तुम्हें उस नबी की चौखट दिखाऊं, उनसे प्यार करोगे तो वो दुनिया क्या हशर में भी हाथ नहीं छोड़ेंगे।